اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا۔ النور چینل کے محترم ناظرین و سامعین، میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ احکام الہی واجب، مستحب، حرام اور مکروہ یہ مصلحتوں اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض احکام کا فلسفہ، ان میں مضمر اور پوشیدہ مصلحتوں کو رسول اور اہل بیت رسول نے بیان فرمایا ہے جو کہ ان تک وحی کے ذریعے پہنچتے تھے، اور بعض کا بیان نہیں فرمایا۔ جن کا بیان فرمایا ہے انہیں ہم کو بیان کرنا چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کا فلسفہ بیان نہیں ہوا ہمیں اپنی طرف سے کسی فلسفہ کو تراش کے اس کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں روزے کا فلسفہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ چلچلاتی دھوپ میں 20 گھنٹہ بعض ممالک میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے؟ عرض کیا تھا اس کا فلسفہ تاکہ امیر آدمی بھی بھوکا رہ کے بھوک کے تلخ ذائقے کو اور اس کے درد کو محسوس کرے، اور اس کے دل میں غریب اور نادار جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا اس کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں رقت، ترس اور رحم آ جائے۔ یہ فلسفہ ہے اس کا۔ جن احکام الہی یا فرائض کا فلسفہ اسلام میں بیان ہوا ہے ان میں ایک نماز ہے، جس کو رسول خدا نے جس کے بارے میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ظہر سے پہلے آپ اصحاب کی نشست میں موجود ہوتے تھے، بہت بے تابی سے نماز کے وقت کا زوال شرعی کا انتظار فرماتے تھے۔ آپ مجھے کہنے دیجیے، آپ کا پیمانہ یہ صبر لبریز ہوتا تھا، اور بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اذان دو، اور یہ ہماری اس بے قراری کی کیفیت کو ختم کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں سکون ملے، قلبی سکون۔ اس کا فلسفہ بیان کیا ہے خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں، جہاں ایمان کا فلسفہ بیان کیا ہے، جہاں امامت کا فلسفہ بیان کیا ہے، جہاں اہل بیت کی اطاعت کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں آپ نے نماز کا بھی فلسفہ بیان کیا ہے، روزے کا بھی فلسفہ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا ہے، حج کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ نماز کے فلسفے کے طور پر فرمایا تنزیہا جعل اللہ فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا من الکبر، 5 وقت کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض قرار دیا تاکہ اس نماز کے نتیجے میں تکبر، غرور اور نخوت کی جو بیماری ہے اس سے اپنے بندے کو پاک کرے۔ تکبر کے جراثیم، تکبر کا وائرس، اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب نماز فرض ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسلمانوں میں کہ ابھی تم کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھیں؟ کہا یہ کھڑے ہو کے یہ پڑھنا ہے، رکوع کے لیے جھک کے یہ پڑھنا ہے، اور سجدے میں خاک کے اوپر پیشانی رکھ کر یہ پڑھنا ہے۔
انسانی بدن کے اعضاء اور حصوں میں سب سے محترم حصہ پیشانی ہے. اپنی پیشانی کو خاک پر رکھنا ہے. اللہ نے جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا تھا، قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تمہیں کس نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا ان بلند اور غیر معمولی ہستیوں میں تو اپنے آپ کو شمار کرتا ہے جو مستثنا ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں آدم پر مجھے برتری حاصل ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں بلندی ہے. آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اوپر اپنے جسم کے سب سے محترم حصے کو، نماز کو رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ ہماری طرف سے یہ درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں کہ وہ نماز میں سے سجدے کو نکالے، ہمیں اپنی پیشانی زمین پر، خاک پر نہ رکھنی پڑے. رسول خدا نے جواب میں فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو سجدے کی خاطر فرض قرار دیا ہے. نماز کی روح اور نماز کی جان سجدہ ہے. بہت مغرور ہوتے تھے عرب، میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، جب وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ جس کا دروازہ یا چوکھٹ وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں یہ جھکے بغیر آسانی سے گزر سکیں، وہ عرب کہتے تھے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلہاڑی سے اس کو کاٹو تاکہ ہمیں جھکنا نہ پڑے. تکبر اور غرور کا خاتمہ نماز کا مقصد ہے. جس طرح غریب پروری، بھوکوں اور پیاسوں کی مدد کے لیے پہنچنا وہ روزے کا فلسفہ ہے، حکمت ہے، اسی طرح نماز کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کے اندر سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہے. قرآن کی ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا. آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اس دنیا میں فساد اور برتری کا ارادہ تک نہ رکھتے ہوں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جب ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے دوران اس آیے کریمہ کو پڑھتے تھے، بے ساختہ رو پڑھتے تھے. وہ خاشع تھے، متواضع تھے، اس آیت کو پڑھ کے رو پڑھتے تھے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو دنیا میں فساد یا اپنی دوسروں پر اپنی برتری کا ارادہ تک نہ کرتے ہوں. بہت بڑی بیماری ہے. کامیابیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے. اسی طرح عجیب ہی راز ہے، جس طرح خاتون جنت علیہ السلام نے تکبر کے خاتمے کو نماز کا فلسفہ قرار دیا ہے، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک مستقل البتہ مختصر خطبہ ہے حج بیت اللہ کے بارے میں. حج بیت اللہ جو پاکستان سے جانے والے 18 اعمال کو انجام دیتے ہیں تب وہ حاجی کہلاتے ہیں. حج بیت اللہ کا فرض ان کا ادا ہوتا ہے. وہ احرام باندھنے سے لے کر وہ آخری عمل جو طواف النساء ہے، ہر عمل کا اپنا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر امیر المومنین علیہ السلام اس سے مختصر خطبے میں حج کا فلسفہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا وہ اس فریضے کے لیے ایسے جگہ کا انتخاب کر سکتا تھا،
خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ایسی جگہ کروا سکتا تھا کہ جس میں سبزہ ہو، نہریں بہہ رہی ہوں، رنگ برنگ کے پھول ہوں، مختلف قسم کے پھلدار درخت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ بے آب ہو گیا صحرا، چٹیل میدان۔ مینا میں ابھی جا کے وہ چند ایک درخت، ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے کوئی وہ درخت سنا ہے کہ بطور ہدیہ سعودیہ کو دیے ہیں، بڑے سخت جان ہوتے ہیں وہ درخت، پانی کے بغیر بھی ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ابھی جا کے کچھ درختوں کا سایہ بنا ہے، ورنہ دور دور تک کوئی سایہ کا نشان نہیں تھا۔ وہاں بھی خیمے لگتے ہیں، وہاں اپنی حیثیت کے مطابق لوگ خیمے لیتے ہیں، اے سی بھی ہے اور وہاں پر وہ کولر وغیرہ بھی ہیں۔ مزدلفہ میں اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ کاروان میں شامل تھے، امی بھی تھے، غریب بھی تھے، فوج کے جرنیل، فوج کے بریگیڈیئر، جن کے ایک سے زیادہ یہاں پر ملازمین ہوتے ہیں اور ان کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ 10 ریال یا 15 ریال کی ایک وہ پلاسٹک کی چٹائی لیتے ہیں اور اس میں اسی کے اوپر وہ ایک ہوا بھر کے وہ ایک تکیہ بناتے ہیں، اسی کے اوپر وہ سوتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر رات کو مچھر کاٹے تو اس کو آپ نے مارنا بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کاٹے تو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جانی نقصان پہنچانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ صحرا میں لیٹیں، مچھر کاٹے تو اس کو آپ نے روکنا بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا حج کا فلسفہ بھی امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو یہ ایسی جگہ جا کے حج بجا لانے کا حکم دیتا جہاں سبزہ ہو، جہاں پانی کی فراوانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بے آب و گیاہ صحرا میں جا کے حج بیت اللہ انجام دینے کا حکم دیا تاکہ انسان کے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کے تکبر کا وہاں خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا خاتون جنت علیہ السلام نے۔ آپ نے زکوٰۃ کے 2 فلسفے بیان کیے ہیں خاتون جنت نے۔ زکوٰۃ کا ایک فلسفہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اپنے حبیب سے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اس صدقہ سے مراد وہی واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ میرے حبیب لوگوں سے آپ زکوٰۃ وصول کریں، کاشتکاروں سے گندم کی زکوٰۃ وصول کریں، جنہوں نے مال مویشی پالا ہوا ہے ان سے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری کی زکوٰۃ وصول کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کی، نفوس کی تطہیر ہو جائے۔ یہ ایک فلسفہ ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے بیک وقت 2 فلسفے بیان کیے ہیں۔ ایک فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تمہارے نفوس کی تطہیر ہو جائے، دوسرا فلسفہ تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، نماء للرزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ بظاہر انسان کو نقصان نظر آتا ہے، اگر آپ کی 40 بوریاں آپ نے حاصل کی ہیں گندم کی اور آپ کی زمین بارانی ہے تو آپ نے اس میں سے وہ 10واں حصہ نکالنا ہے، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے تو آپ نے اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ بظاہر نقصان ہے، لیکن معصوم نے فرمایا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم املاق، فقر، غربت اور ناداری سے دوچار ہو، بے روزگار ہو جاؤ تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو۔ یہ بہت ہی پرکشش تجارت ہے، یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ان احکام الہی کی پابندی اور اس میں مضمر مصلحتوں اور حکمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔